الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صف الله في صدري شيئا إلا صفقته في صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آله وصحبه يا سيدي الصلاة والسلام سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونمانه وجوده وكماله وعلى وارثها يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن فناء كما كان حقه بعد الخدا والتدبیر سے مختصر اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ لائق سب کریم اور ہمارے بڑی احتشام حاضرین اعظام خطیبان اہل اسلام اور محبت سے بھرپور سامعین کرام، آج ہم طالب اور مطلوب کا ذکر کر رہے ہیں، حامد اور محمود کا ذکر کر رہے ہیں، محب اور محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، چاہنے والے اور جس کو چاہا جا رہا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم ایسے رفیق کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس جیسا رفیق آدم کی اولاد میں کوئی، ایسا رفیق آدم کی اولاد میں کوئی نہیں، اور ان کے ذکر پاک سے ہم اپنے قلوب کو ایمان کی دولت سے مالامال کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استدعا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس محب کا صدقہ ہمیں یا تو ان کے ساتھ رکھ لینا یا جس کو وہ محبوب بنا چکے تھے اس کی شفاعت میں نصیب کر۔ حضرات گرامی، تذکرہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے بھی انہی لوگوں سے کچھ سن کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جو سمجھیے کہ مجموع ان لوگوں کا ہے زبان میری۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، عظمت والا وہ ہے، محبوبیت کے مقام والا وہ ہے،
اور جنت کا مالک وہ ہے، جہنم سے آزاد وہ ہے، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی، سبحان سب سے زیادہ متقی۔ تقویٰ جو ہے ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے تقویٰ والوں کو، تقویٰ والوں کو، اور ھدی للمتقین یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری ابتدا ہے، اور تقویٰ ہماری عزت کا مرکز ہے۔ لیکن جس تقوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس میں تفصیل کے ساتھ۔ علماء تشریح فرما ہے گرامر کا اصول یہ ہے کہ جو تفصیل کا صیغہ ہوتا ہے اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں ہوتی جی، اس کو لفظ مبالغہ سے بھی آپ لے لیں، مبالغہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور اس میں گویا کہ انتہا پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا اکرمکم کے ساتھ اتقاکم کا، اور جو آگے بات کرنے لگا ہوں ان کا ذکر کیا تو ان کے اس تقوی کا ذکر کیا کہ جن سے بڑھ کر کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اور اس میں تفضیل کے اندر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا، کوئی صحابی ایسا نہیں جو متقی نہ ہو۔ اور اگر میں اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ ھدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو پہلا خطاب اللہ کا کس کے ساتھ ہے؟ وہ صحابہ کرام کے ساتھ جی، جن کو اللہ متقی کہیں۔ میرا اور تیرا علم جو ہے یہ ناقص ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، اور تیرا میرا علم جو ہے وہ غائب ہے، اس کا علم جو ہے وہ حاضر ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ غیر مشاہدہ ہے، اس کا علم جو ہے وہ مشاہدے والا ہے۔ اور مشاہدہ کا علم اور غیر مشاہدہ کا علم، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اللہ نے کہا ھدی للمتقین تو ان کے تقوی کو اس نے پہچان لیا، اور جب کہا کہ اتقا تو اتقا کا کہا تو پہچان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جاننے والے جو تھے وہ صحابہ کرام بنے، جو پہچانا گیا وہ صدیق اکبر بنے۔ سبحان وہ صدیق اکبر بنے۔ اور ذرا آ جائیے، اسی پر میں تھوڑی سی بات کرنے کی توجہ دلاؤں گا آپ کی، اور ایک بات کی میں نے آج تردید کرنی ہے، شاید آپ کو ناراض ہو جائیں، کر دوں گا ضرور، بالکل تو ضرور میں نے تردید کرنی ہے۔ ہمارے بعض علماء جو ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ جی جی، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، جہالت ہے۔ اللہ اکبر، میرے نزدیک یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، جہالت ہے۔ مجھے ایک بات تو ارشاد فرمائیے، ایک جڑی بیوی ہوندی کہ وہ گھر والی ہوندی کہ گھر والی ہوندی؟ گھر والی ہے، تے سہرا گھر والا، سہرا گھر والے، گھر والا ہوندا کہ گھر والا ہوندا؟ گھر والا، جی، گھر والا، سہرا دی گھر والا تے بیوی دی گھر والی، بے شک، بے شک، گھر والا کیوں آندے؟ بالکل، اچھا مزے دی گل اے کہ جنہاں نوں گھر والا کہندے ہو تے ہن وی نال نے، بے شک بے شک وہ تے ہن وی نال نے، تے گھر والے ہو جڑے ہن نال نے، گھر والا کیویں کریں گے؟ کیونکہ علامہ صاحب وہ تے ہن وی نال نے۔ اچھا مزے دی گل اے کہ جنہاں نوں گھر والا کہندے او گھر والا جنہاں نوں کہندی انہاں دے کول اودوں جاندے رہے نے جدوں وہ موجود سن، سبحان اللہ، اوتھے موجود سن۔ الٹا کام نہیں ہو گیا؟
حضرت عثمان غنی کدے کول گئے بے شک حکومت خضرا مستورہ شریف کے سامنے حضور دی بارگاہ سیدہ فاطمہ کدے کول گئی سیدنا علی حیدر کرار کدے کول گئے سیدنا امام حسن تو حسین کدے کول گئے سیدنا امام زین العابدین کدے کول گئے سیدنا امام باقر کدے کول گئے سیدنا امام جعفر صادق کدے کول گئے سیدنا امام علی کدے کول گئے حضرت نقی کدے کول گئے امام رضا کدے کول گئے جی اور اہل بیت اطہار جڑے نے کدے کول گئے نے وہ در والے کول گئے نے کہ گھر والے کول گئے ماشاءاللہ جی وہ گھر والے کو گئے نے کہ در والے کو گئے یہ جڑی اصطلاح کڈی ہے ساڈی اصطلاح غلط اس گل دا نہ کرو جڑی گل رافضیاں نوں فائدہ گل کرو جڑی سانو فائدہ جڑی سانو فائدہ دے یہ لفظ جڑے نا یہ بعض ناد خانہ نے تے بعض اپنا منقطع لکھن والے نے ساڈے مسلک دا ستیاناش کیتا ہے انہاں گلاں دے نال یارو بات تو یہ ہے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى ہم نے ان کی تقوی کی وجہ سے ان کو دور کر دیا تقوی کی وجہ سے وَسَيُجَنَّبُهَا ان قریب ہم ان کو وہاں سے دور کر دیں گے ان کے تقوی کی وجہ سے تقوی کیا ہے وہ ہے اتقا اور اتقا کیا ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر کو بھی دیکھا ان کے در کو بھی دیکھا ان کے دروازے کو بھی دیکھا ان کے باپ کو بھی دیکھا ان کی ماں کو بھی دیکھا ان کے بیٹے کو بھی دیکھا ان کے پوتے کو بھی دیکھا ان کی بیٹی کو بھی دیکھا ان کے نواسے کو بھی دیکھا ان کے خاندان کو بھی دیکھا ان کی دولت کو بھی دیکھا ان کے مال کو بھی دیکھا ان کا خرچ کرنا بھی دیکھا ان کا ساتھ چلنا بھی دیکھا ان کا صبر و حضر بھی دیکھا ان کا پہاڑ پر چلنا بھی دیکھا پہاڑ کے اندر غار میں جانا بھی دیکھا غار میں جا کر کے پھر اپنے آپ کو بچھانا بھی دیکھا پھر اپنی گود کے اندر ان کو لے کر کے سلانا بھی دیکھا پھر شام کا ٹائم کھانا بھی دیکھا اور وہ سب کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کو دیکھنے اچھا مدد کی بات کرتے وہ انہوں بیندا سی وہ انہوں بیندا سی سبحان وہ انہاں نوں بیندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بیندا سی انہوں بیندا سی سبحان اللہ وہ انہاں نوں بیندا سی سبحان اللہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو وہ دیکھ رہا تھا یہ خاتم نبوت ہے سبحان اللہ یہ خاتم نبوت ہے اور یہ پہرا دار خاتم نبوت ہے سبحان اللہ یہ چوکیدار خاتم نبوت ہے سبحان اللہ یہ پاسبان خاتم نبوت ہے سبحان اللہ یہ حفاظت کرنے والا خاتم نبوت ہے اور یہ ان کے جسم کی حفاظت کرنے والا یہ خاتم نبوت ہے اور یہ ایسا خاتم نبوت ہے کہ یہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے اگر ختم نبوت پہ کوئی اعتراض آئے گا تو یہ میدان کے اندر ہوگا سبحان اللہ بے شک میدان کے اندر ہوگا میدان کے اندر ہوگا یقین فرمائیے ہر نبی کو اللہ نے ان کے امدادی عطا فرمائے ان کے صحابی عطا فرمائے ہماری طرف سے ان تمام کو سلام ہو تمام پر رضی اللہ عنہ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے یہ دعا کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم تمام انبیاء کو مانیں انبیاء کے صحاب کو مانیں ان کے ساتھیوں کو مانیں ان کے نصارہ کو مانیں ان کے دوستوں کو مانیں ان کے ایمان والوں کو مانیں لیکن سب کو ماننے کے باوجود یہ کہنے بھی حق بجانب ہے کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى فقط یہ فرق سبحان اللہ فقط یہ فرق ہے اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتصدق سبحان اللہ یہ ہے کون فرمایا کہ جس نے اپنا مال
بغیر کسی لالچ کے سبحان بغیر کسی لالچ کے خرچ کیا، جسے نہ منافع کی امید بظاہر، نہ کسی کا کوئی اس پر احسان بظاہر، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت بظاہر، نہ اسے کسی معاملے کی ضرورت بظاہر، اور تھا کیا تھا؟ یہ تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور ہے نہیں جس پر میں خرچ کروں گا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر اس کو کائنات کا مرکز بنا کر بھیجا، سردار بنا کر بھیجا، محبوب بنا کر بھیجا، محب بنا کر کے بھیجا، محمود بنا کر کے بھیجا، حامد بنا کر کے بھیجا۔ اب حامد یہ ہے، محمود یہ ہے، احمد یہ ہے، محمد یہ ہے، اور میں آپ کو کروں اس کا نعرہ تکبیر، رسالت، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، جماعت اہل سنت جماعت زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے ہماری جماعت کے ضلع کے صدر حضرت یعقوب چشتی صاحب، اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، یہ ہماری جماعت کا ایک سہرا ہے، اور ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا۔ جب پلیٹیں سامنے آئی اور صاف پلیٹیں انہوں نے اس لیے رکھی کہ یہ مہمان ہیں، اس میں سالن لیں تو پلیٹ صاف ہو، سبحان اللہ، گجریلا لیں تو پلیٹ صاف ہو، اور اگر چاول لیں تو پلیٹ صاف ہو، اگر روٹی رکھیں تو پلیٹ صاف ہو، اگر یہ چٹنی لیں تو پلیٹ صاف ہو، اگر یہ شامی کباب لیں تو پلیٹ صاف ہو۔ صاف پلیٹ ہونا ضروری ہے میرے مہمان کے لیے، سبحان اللہ، صاف سبحان پلیٹ اللہ، ہونا ضروری ہے میرے مہمان کے لیے، تاکہ مہمان جو ہے وہ خوش ہو جائے، اور مہمان کو میں اپنے گھر سے جس کے حلال جو ہے اس انداز میں عطا کروں اور دے دوں، تاکہ یہ خوش ہو کر کے میرے پاس سے جائے، اور جہاں جائے یہ خوش ہو کہ میں نے ماسٹر صاحب کے گھر کے اندر جو کھانا کھایا ہے وہ برتن بھی بہت اچھے تھے، وہ کھانا بھی بہت اچھا تھا، اور کوئی آدمی کسی گویا کے پلیٹ کے اندر جو پلیٹ گندی ہو، یا جس کے اندر علائش ہو، جس کے اندر مٹی ہو، جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو یا کریک شدہ ہو، اس کے اندر وہ سالن نہیں ڈالتا، وہ دہی نہیں ڈالتا، وہ شامی نہیں ڈالتا، وہ چاول نہیں ڈالتا، وہ کسٹرڈ نہیں ڈالتا، وہ کھانے والی چیز نہیں ڈالتا۔ پیارے مصطفیٰ نے جو سینی میں ڈالا وہ سبحان اللہ، ہائے ہاں ہاں سبحان اللہ، اوہ پرانی بات ہے، میں کبھی مطالعہ کرتا تھا، اب تو مطالعہ ہوتا ہی نہیں ہے، مدت زیادہ ہو گیا۔ ویسے ایک حیرتی والی گل ہی ہے ہوں، کیونکہ میں ہی اصل ایڈی عمر کا بندہ ہوں، تو دل کرے چیچی سام کر میں بھی 2 سال کے بعد 6 سال بتا لوا تو میرا بھی کام پھل جاتا ہے، لیکن وہ کام ہی کر نہیں سکتے، کیوں اس واسطے کہ جمے والے اتنے ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ اس کے بارے میں آتا ہے، وہ نہ بھول گیا اس کا، وہ جو گوتم بدھ ہوا ہے، گوتم بدھ دودھ لیتا تھا کسی گوالے سے، ایک دن اس گوالے نے کہا، دودھ فروش نے کہا، دودھ دینے والے نے کہا، بھینس والے نے کہا، وہ گجر نے کہا، وہ جاٹ نے کہا، وہ چودھری نے کہا، بابا جی تو کتنا چیر ہو گیا، ریاض کر دیں، مراقبہ کر دیں کہ تمہوں اجے تک کہ وہ شہ نہیں لبھی جی لب دو، انہیں آخیا لب گئی، انہیں کہ لب گئے تو پھر مینو بھی دو، جی تمہوں لب گئی ہے تو مینو بھی دیو، انہیں کہ اچھا تین بھی دے دیں۔ یہ دن دودھ لین گیا نا، وہ جڑا انہیں کول پھڑے گا سی، چھنا پھڑے گا سی نا، مکر پھڑے گا سی، پانڈا جڑا پھڑے گا سی، جو نیڑے گیا نا تو تھوڑی جی مٹی کھڑ کے انہوں نے مٹی سٹ کے نا انہیں جا کے آخر لگا لے یار میں کو انہیں جس نے دیکھا نا تو انہیں فوری طور پہ جا کے نلکے تھلے انہیں کو صاف کی، صاف کر کے دودھ پا کے لے آئے، انہیں گوتم بدھ نے دیتا، انہیں آخیا لو جی کھڑو، انہیں آخیا یہ
کچھ ہے تو نہیں سی یہ انہیں آخیا جی گندا سی دھوتا کہ صاف کر کے پھر تو لے کے آیا جڑی گل میں تمہیں آخی سی میرے نال دسو انہوں نے میں جواب دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب دے بے شک انہیں تو میں تو جواب دے کوئی انہیں کہا پانڈا نہیں دھوتا سبحان اللہ دھوتا ہے سبحان اللہ انہیں کہا مٹی نہیں کڈی انہیں کہا کڈی انہیں آخیا وہ الیش نہیں خراب ختم کی انہیں کہ ختم کی ہے انہیں آخیا اینا کچھ کر کے پھر تو دودھ پایا ہے تیرا کی خیال ہے کہ جہے سینے دے وچ ہلو غش ہوئے گند ہوئے اتنے چیز پائی جاتی ہے سبحان اللہ بے شک اتنے چیز پائی جاتی ہے اللہ کے محبوب نے یہ کہا کہ ما صب اللہ فی شیئن میرے رب نے جو کچھ بھی میرے سینے کے اندر ڈالا سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ آپ لوگوں نے سنی ہے کوئی اس بات نہیں علماء بیان فرماتے ہیں اللہ سبقتہ فی صدر ابی بکر سبحان اللہ میں نے وہ اس میں بعض کا لفظ کوئی نہیں سبحان اللہ اس میں لفظ بعض ما صب اللہ فی شیء اللہ سبقتہ فی صدر ابی بکر من کا لفظ کوئی نہیں بے شک یہ ہے کہ تمام کا تمام سبحان اللہ جو میرے رب نے مجھے عطا کیا مجھے عطا کیا ہے میرے پاس موجود ہے میں نے سارے کا سارا صدیق کے سینے میں ڈالا سبحان اللہ ماشاء اللہ ایمان نہ دسو سبحان اللہ بے شک پیارے آقا انہوں رب نے علم ما کان و ما یکون عطا کیا سبحان اللہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رب دیتا ہے سبحان اتنے میں کہ لکھی تھی گل محبت ہی نہ کرا سبحان اللہ رب نے صرف زمین تے نہیں دیتا بے شک آسمان تے چھت سد کے تے کعبہ قوسین کے مقام تے کھلار کے اکھاں وچ اکھاں پا کے آئے ہائے سینے نال سینہ لا کے سبحان آؤ ہا الہ ہی ماؤ ہادہ مقام بنا کے جی آؤ ہا الہ ہی ماؤ ہادہ مقام بنا کے جدوں کوئی اور ہے ہی نہیں بقول حضرت شاہ سعدی کہ کلام سرمدی بے نقل کشنی خدا بندے جہارا بے جہت دی درا دیدن کے حیرت حاصلش بود دلش در چشم چشمش در دلش بود اچھا یہ بھی تساں گل سنی ہے نا جدوں حضور معراج دی رات نوں گئے ایک جگہ تے رب نے آکھیا کہ یا محمد انک یصلی یہی لفظ ہے نا جی یہ آندے نے کہ الفاظ جڑے سن نا انہاں دا جڑا انداز سی نا کہن دا وہ زبان ابو بکر سبحان وہ زبان ابو بکر صدیق سی یعنی وہ موڈ بنا کے وہ لہجہ بنا کے وہ آواز بنا کے سونے دی یار دے نال یار دی یاری دا حق ادا کر کے آکیا سونے ذرا کھلو جا سوچنے لگا کہ آواز سے دیکھ دیے تو میں کتنے سبحان اللہ آواز سے دیکھ دی میں کتنے ایک اور نال گل کر لی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کو بعد حضرت بلال نے بلایا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا بلال ایک گل کرنا میں قرض کرو حضور ارشاد فرماؤ میں تو غلام ہوں فرمایا میں جو جنت میں گیا ہوں اگے تو لگا پھردا سبحان اگے تو لگا پھردا سے یہ کی کہانی ہے کی کرنا ہے وہ ساری اگلی حدیث تمام سارے علماء کو پتہ ہے جی جڑی گل میں کرنی چاہنا ایتھوں اپنے انداز نال وہ کرنی چاہنا جنوں صدیق آزاد کرائے وہ جنت میں جب نبی کو پہلا جنوں صدیق آزاد کرائے کہ حضرت تسی پیچھے بیٹھے ہو میری تو نظر ہی ہون پئی ہاں جی وہ اصل گل ہے کہ اس کو بھی فیض چاہیے نہیں اس کی بات ہونا چاہیے سبحان اللہ جی جی تے یہ پیچھے بیٹھے نے اگے بیٹھنا چاہیے تو چلو بہرحال
انہوں پتہ نہیں کہ کوپر کھوانا ہے اس وقت کسی زبان میں جنگ تو بارہ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جس کو صدیق آزاد کروائے، جس کو صدیق آزاد کروائے اور آزاد کر کے پیسے خرچ کر کے قیمت ادا کر کے نبی کی بارگاہ میں لے جا کر کے اعلان کرے کہ گفت ماں تو بندگانے کوئے تو انہوں کلے تو غلام کا سمجھو میں بھی غلام سمجھو گفت ماں تو بندگانے کوئے تو حضور اسی فرماندے ہو کہ یہ پیسے خرچے لگ گیا میں صلاح کر دیں گی صحیح میں بھی کوئی حساب پا دینا سونے گل ہے تے میرے پیسے میرے تے نہیں نا سبحان اللہ میرے پیسے میرے تے نہیں نا یہ جو کچھ میرے کول ہے تہاڈا جو کچھ میرے کول ہے یہ ہے ہی تہاڈا اچھا مزے دی گل ہے کہ دنیا جو تے عشق ادو کامیاب ہوندا ہے جدو محبوب تے سب کچھ نشاور کر دے جدو محبوب تے سب کچھ نچھاور کر دیں گے لیکن قسم کھا کے کہنا کہ دنیا دی تاریخ کے اندر صدیق جو بعد کسی نے خرچ ہی نہیں کی بے شک صدیق تو بعد کے کسی نے خرچ ہی نہیں کی صدیق تو بعد کے کسی نے خرچ ہی نہیں کی اچھا ایک اور گل نہ کرنا اسلام کا پہلا خطیب اعظم جڑا ہے نا ابو بکر صدیق بے شک صدیق اسلام کا پہلا خطیب اعظم تاریخ پڑھ کے دیکھ لو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانے کعبے کے اندر سب تو پہلا خطبہ دیا بے شک پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی لیکن خطبہ کنے پڑھے خطاب کیوں نے کی ہے اچھا مزے کی گل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابی جنہ نے بغیر حساب کے جنت جانا ہے 5 صحابی انہوں جنہ ابو بکر صدیق نے مسلمان کی بے شک عشرہ مبشرہ سبحان اللہ ساڑھے قبلہ حضرت صاحب پڑھتے ہیں حسن حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیرا زمانہ موت صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایمان کا عرفان کا کچھ رونق دین نے پائی عرب میں شام میں مقتدا ہے تو ولیوں تو ذروں سے رمان عشرہ مبشرہ دے 5 صحابی دس نے نہیں دساں وچوں 5 جڑے نے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آخد تے انہاں دے اشارے تے انہاں دی تبلیغ تے انہاں دی اشاعت دی کوشش تے یہ لوگ ایمان لے آئے یہ لوگ ایمان لے آئے نے جنہ چ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دے تمام ذرا اندازہ تے لگائیے پہلا خطبہ خانے کعبے کے اندر کافران دی موجودگی صدیق نے بے شک خطبہ انہوں دیتا کفر جڑا سی نا پورا منڈ کے آیا کہ انج پل پیا تاریخ دستی ہے کہ آپ نے مار مار کے بیہوش کر دیا اللہ مار کے بیہوش کر دیا جب بیہوش کر دیتا تو خاندان نے لوگوں نے خاندانی عصبیت کی بنا تے چک کے گھر لیا گھر جا کے انہاں دیاں تلیاں شریاں چسیاں انہاں نوں تیل شیر ملیا کوئی انہاں نوں موٹی چاپی کیتی انہاں نوں کچھ ہوش کرائی جلے ہوش کرائی نا کہ والدہ آگے ود کے متھا چوم کے کہنے لگی شکر ہے خدا دا تو منہ جلیا ہے تو اکھاں کھولیاں نے میں تینوں دودھ پیانا سبحان تاکہ تیری طبیعت ٹھیک ہوئے وہ جڑا بندے نوں سٹا لگیا دودھ ہی پیاندے ہو نا دودھ کیوں پیاندے نا وہ دودھ کیوں پیانا ہے انہاں کہ اماں جی جڑیاں تہاڈیاں میں دھارا نہیں ہننا میں انہاں دے اوتے ہی اتفاق کراں گا انہاں چر میں دودھ نہیں پینا جنہ چر میں سونے دا چہرہ نہیں انہاں چر میں سونے دا چہرہ نہیں دیکھنا تاریخ دستی ہے کہ آپ کی والدہ میں خیر سارا مکہ مخالف ہے انہوں میں کتھوں ٹونڈا تے کتھوں لبا تے کتھوں دا پتا کرا ان کے
अम्मा जी कलिया नहीं जाना, मैं भी नाल जाना। सुभान कलिया नहीं जाना, मैं भी नाल जाना। उन्हें आख्या फिर तेनू नाल लैके जावा तो होर दुश्मनी है। उन्हें आख्या कुछ भी हो जाए, है जी, मजा जो जफा में है किसी और काम में। मजा जो जफा होती है उसका जफा जफा ही है, उधर से कोई शहर होती है जी। मजा जो इश्क में होता है, मैंने शेरी को पल पूरा पाया को पल जाना है जी। मजा जो इश्क में होता है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। मैं तेरी सितम देखने कि सितम कड़े मकाम पे जाता तो सिद्दीक कड़े मकाम पे जाता। आज मुकाबला सितम का मुकाबला तो सिद्दीक के सिदक का मुकाबला। आज ये मुकाबला जड़ा ना होना है, आज पता लग जाएगा दुनिया में कि सिदक किथे वे ते जफा किथे जी और वफा किथे वे। जब इन्नी गल हुई तो बात का नाम लैके टुर पईयां। अल्लाह की तरह खाली मिल गया कि बंदा काफर कोई ना दफा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च गए आके देखिया ते हजूर मुस्कुरा पे, जिहदे मुस्कुरा पे ते मुस्कुरा के वेखिया ते आपने भी वेखिया ते मां नूं कहण लगे अम्मा हुण दुध दी लोड़ कोई नहीं, हुण मैनूं सारियां गिज़ावां सुभान अल्लाह हुण मैनूं दुध दी लोड़ कोई नहीं, हुण मैनूं सारियां गिज़ावां लग पईयां। एक तारीख विच मैं भी जुमला पढ़िया जब तक वो सिद्दीक ने हजूर दी बारगाह च चांदिया सा कोई गल की गल की उन्हें आख्या जी मैं जन्नत नाल लैके आया। ये मैं जन्नत मां जन्नत है ना, कोई मां के कदमों थले जन्नत है ना। और जन्नत तो तहता अक़दाम और महातिकुम, मामा के कदमों थले जन्नत है ना। जन्नत नाल लैके आया ते हजूर दो जगह टुर गई तो मेरा मेरे भले की रहा। ये काफिर है, काफिर है ते मैं आपकी बारगाह में आया। अजय ईमान की दौलत इन्नी बंडी नहीं गई, अजय इन्नी शोहरत नहीं हुई, अजय बंदे थोड़े ने। और हजूर मैं चाहना अज मैं तद वापस जावा जब प्यारी मेरी मम्मा जड़ी ना जन्नती बन के जाए, जन्नती बन के जाता। तारीख लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के वेख्या ते वेख के फरमाया तुसी भी कलमा पढ़। सुभान अल्लाह। इन आखण दी देर सी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी वालदा ने उससे वेले कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। उससे वेले कलमा पढ़ने जरा अंदाजा ते लगाओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नु उस वेले अपनी जात दी लालच नहीं जी, लालच किस गल दी है कि मेरी मां जन्नती होवे। ओए औलाद वालिओ जे पुत्र चंगे हो ते मापियां नु जन्नत च लैके जा। सुभान अल्लाह। लैके तादी जाओगे तो आप चंगी बनोगे, बेशक लैके तो तादी जाओगे ना जी आप चंगे बनोगे। मावा भी तुहाडे ते नाश करनगियां। अज मां नाश करती है कि मेरा मुंडा जड़ा ना ग्रेजुएट हो गया, मेरा मुंडा जड़ा ना एमफिल कर लिया, मेरे मुंडे ने PhD कर ली है, मेरा मुंडा जड़ा ना नौकर हो गया, मेरा मुंडा चौधरी हो गया, मेरा मुंडा सरमायादार हो गया, मेरा मुंडा फैक्ट्री ओनर हो गया, मेरा मुंडा अपना पाकिस्तान का गोया कि एक बहुत बड़ा सियासतदान हो गया, मेरा मुंडा बड़ा अमीर तरीन हो गया। यारो कमाल की गल है। और वो माएँ जब के लेती थी बलाएं तो खुश हो के देती थी दुआएं। इबादत पे कटे उम्रे जहान उम्रे गिरानी, शहादत को आखिर जिंदगानी। उधर बात ये है कि बेटा जो है वो महबूब का मुहिब है, नहीं महबूब का चाहने वाला है। वो महबूब पर निसार होने वाला है और वालिदा साथ आ रही है और वालिदा को कहा जा रहा है कि मेरे आका मेरी वालिदा को जन्नती बना दे ताकि मेरे आने का मोल पड़ जाए। सुभान अल्लाह। सौदा ते यार आए, सौदा ते आए और सौदा लेना भी हर बंदे नूं नहीं आउंदा। सौदा लेना भी हर बंदे नूं आहो आहो सौदा लेना हर बंदे नूं नहीं आउंदा। सौदा लै भी कोई सकदा है। और मशहूर गल है ना हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत लेनी है क्या लेनी है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। और रहमत का दरिया जो वगदा पिया। सुभान अल्लाह। एक शय मेरे आखण दे दे दियो तुसी एक आपे दे दियो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक शय मेरे आखण नाल दे दियो, दूजी तुसी अपनी मर्जी नाल दे दियो जी।
میں پھر مرافقہ کا فی الجنہ میں جنتی پھر تواڈے نال جڑا نا یہ میں اقتدا منگنا کہ نال ہی اوتھے میں بھی ہوواں یارو اندازہ تے لگاؤ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھج وچ لے کے رحمت پہ بنتے سن بھلے وہ نہیں جنہاں دے نصیب ہی نہیں انہاں نہیں ہے جنہاں دے نصیب ایسی تو میں بات یہ کہہ رہا تھا حضرت بلال جو کہ غلام ہے اور غلام ہو کر کے وہ بک رہا ہے اور اسے خریدا جا رہا ہے اور خرید کر کے اسے لایا جا رہا ہے اور خریدنے والا جو ہے وہ آقا کہلا رہا ہے لیکن آقا ہونے کی وہ نفی کر رہا ہے اور جا کر کے کہہ رہا ہے کہ ماں دو بندگانے ہوئے تو ہم تو دونوں آپ کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے آئے ہیں آئیے مجھے بھی غلامی میں قبول فرما لیجیے اسے بھی غلامی میں قبول فرما لیجیے دونوں کی بات بن جائے گی یہ غلام نہیں اب تو میرا آقا بن جائے اور کہا کرتے تھے سیدنا عمر بن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا بلال سبحان اللہ یا سیدنا بلال آپ سیدنا کے لفظ سے سید کے لفظ سے ان کو پکارا کرتے تھے ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جس کا غلام سبحان اللہ میرے آقا معراج کی رات اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سن رہے ہیں اس کے آقا کا کیا مقام ہے اس کے آقا کا کیا مقام ہوگا اور ذرا اندازہ تو لگائیے بڑی مشہور حدیث ہے پوچھا گیا حضرت یہ آپ کو پسند بھی ہے فرمایا کیوں نہیں میں بھی انسان ہاں دل رکھنا دماغ رکھنا اور میں بھی کوئی گل بات کر سکنا پوچھا پھر کیڑی گل تسی کرو گے انہیں آخیا میں تو کوئی نہیں گلاں کرنی پہلی گل تو یہ کہ مال میرا ہوئے تو یار میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ میرا کتے کر انہیں کہتے دوجی گل انہیں کہا تی میری ہوئے تو بیوی یہ دی سبحان اللہ ماشاءاللہ تی میری ہوئے تو بیوی یہ نہ دی ہوئے سبحان تیجی گل ہے کہ یہ میرے سامنے ہوگا تو میں عیادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تیرے کوچہ میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں جنت اس کو کہتے ہیں ایک بات اور بھی ذرا یاد آ کے تو پڑھ دوں یہ آپ لوگ جنازے پہ جاتے ہیں دفن کرتے ہیں یہ علماء تشریف فرمائیں ان سے پوچھئے یہ ایک دعا بھی کہا کرتے ہیں جب یہ چلو ڈالتے ہیں مٹی کا وہ کہتے ہیں کہ منہا خلقنا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم تم ایتھوں ہی پیدا ہوئے ہیں ایسے مٹی تو ہی بنے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہ مٹی یہی ہے یہاں سے تو پیدا ہوا اب تو اسی پہ واپس آ گیا اب قیامت کے دن بھی تو یہاں سے اٹھے گا ذرا اندازہ تو لگائیے مٹی جہاں کی ہے پاک پہنچ رہی ہے صدیق کی مٹی کہاں کی سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کی مٹی کہاں ناراض ہونا میری بات کو برا نہ بنانا میں کہتا ہوں کہ جن کو گھر والے کہتے ہیں ان کی مٹی یہ نہیں ناراض نہ ہونا غصہ نہیں کرنا جن کو گھر والا کہتے ہیں ان کی مٹی یہ سبحان اللہ جی جن کو گھر والا کہتے ہو وہ یہ ہیں کہ جن کی مٹی ایک ہے اور یہ در والے نہیں ہیں یہ گھر والے ہیں اور گھر والے ہیں تو گھر والے کے ساتھ قیامت تک ہیں سبحان اللہ یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں بے شک پھر صدیق اٹھے سبحان پھر فاروق اٹھے پھر سارے انبیاء اٹھے پھر وہ سب کے سب ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا یا میرا آقا جائے گا یا صدیق یا میرا آقا جائے گا یا صدیق جائے گا یا فاروق جائے گا پھر آپ اندازہ کریں گے یہ گھر ہے نا گھر ہے یہ گھر کس کا ہے یہ گھر تو آگے سے آگے سے نکل بے شک 70,000 فرشتہ سویرے ہوں گے 70,000 شام نو ہوں گے آ کے سلام کرتا ہے تو واپس ٹر جاتا آ کے سلام کرتا ہے تو واپس ٹر جاتا ہے انہاں دے آؤن تے جان دے وچ ایک لمحہ ایسا نہیں جدوں سلام نہ آکھیا سلام نہ آکھیا گیا وہ اسی جائیے نہ جائیے پاویں وہ جنی مرضی نے پابندیاں لا دیں کہ لوگ اتنے طواف کرنے واسطے بھی نہ ہوں
تے بار بارگاہ رسالے حاضری دین بھی نہ ہون تے مواجہ شریف دے سامنے بھی نہ کھلون او بھائیا تو سانو نہ کھلون دے او جڑے تینوں نظر نہیں آوندے او تے کھلوتے ہیں سبحان اللہ جڑے تینوں نظر نہیں آوندے انی دیا تینوں نظر نہیں آوندے ہیں جی او تے کھلوتے ہیں اوے او کھلوتے نے تے کھلو کے او کا صلوات و سلام کا پڑھتے ہیں او دا تیرے سلام کا محتاج تیرے سلام کا محتاج اچھا اس میں گل کرن میرا نکی جی کر دینا میں وقت زیادہ نہیں لینا وقت زیادہ ہی ہو گیا اج تے میں ان لمبی گفتگو نہیں کری لیکن گل میں کر کے بات نوں سمیٹ لینا روشی پڑھتے ہو جڑا نماز پڑھتے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اچھا تھوڑی جی گل میں کرتی ہوں لمبی نہیں کرنی اے جڑا نا کہ کما صلیت علی ابراہیم یا اللہ سلام وہ کرنا ہی جیڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سنایا سی تے جیڑا تو انہاں دی آل تے کلیا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارکتا و صلور اور بارکتا اور صلیتا یہ دو الفاظ ہیں جن کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور ان کی آل پر بھی اب ذرا توجہ فرمائیے ان کی آل میں میرے آقا بھی آتے ہیں ان کی آل میں صدیق بھی آتے ہیں فاروق بھی آتے ہیں عثمان بھی آتے ہیں علی حیدر کرار بھی آتے ہیں نبی پاک کے تینوں صاحبزادے بھی آتے ہیں آپ کی چاروں صاحبزادیاں بھی آتے ہیں عشرہ مبشرہ والے بھی آتے ہیں قریش والے بھی آتے ہیں مطلبی بھی آتے ہیں ہاشمی بھی آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے وہ تمام صاحبان ایمان جو ہیں وہ بھی آتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ذرا اندازہ تو لگائیے تو نام ہی چاہیں تو درود پڑھ کے ابو بکر صدیق کو بھی سلام پہنچتا تو میرے فاروق کو بھی سلام سبحان اللہ تو نہ چاہیں اس واسطے وہ درود ہی وہ دم کٹا پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد بس لیکن لفظ آل تے پھر وہ آندے نہیں کیا ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں آل دا معنی کی اور نبی پاک علیہ السلام نے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی یاد لیں گے بے شک قیامت تک اس حالت کے ضرور تھے بے شک قیامت تک اس حالت کے ضرور تھے وہ حضرت غوث پاک بھی ہوں بے شک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہوں بے شک حضرت خواجہ غریب النواز بھی آتے ہیں حضرت داتا گنج بخش بھی آتے ہیں اور جنہیں بھی سید نے سارے ہی آتے ہیں لیکن شرط ہے کہ سید سنی ہو بے شک سید سنی ہوگا تو پھر بھی آؤں گا جو سنی نہیں تو پھر باہر نکل جانا ہے جی پھر تو سمجھو نا کہ وہ باغ چیر گیا جا باغ چیر گیا وہ سارا نل کتنا لگے پتا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے آقا نے درود ہمیں ایسا عطا فرمایا جب تک صدیق کا درمیان میں تصور نہ ہو جب تک عمر فاروق کا تصور نہ ہو جب عثمان غنی کا تصور نہ ہو نماز مکمل نہیں نماز مکمل نہیں ہوتی بہرحال بات دور چلی گئی میں نے وہ آپ کے سامنے وہ حکایات نہیں بیان کی وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں میں نے سوچا کہ ذرا اس انداز کی باتیں کر دوں کہ جو آپ نے ذرا کم سنی ہوں گی حقیقت تو یہ ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد فرما دینا کہ ما سب اللہ فی صدری شیئا الا سبقتہ فی صدر ابی بکر علم بھی آتا جتنے کمالات اللہ نے عطا کی اس کی تفصیل ہے ہی نہیں اس کی تفصیل ہے ہی نہیں جانے جان والا یا لے جان والا جانے پڑھنے والا یا پڑھان والا جانے سمجھنے والا یا سمجھان والا جانے دین والے یا لینے والا لینے والے نے یہ کہا انما انا قاسم اللہ تو مجھے عطا کرتا ہے میں تو دینے والا جی لیکن دینے کے اندر دولت کی بات آئی تو صدیق نے گھر کی سوئی سلائی تک قربان کر دی سوئی سلائی تک قربان کر دی اور یہ بھی تاریخ کا حوالہ ہے کہ یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ کائنات میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ صدیق نے بٹن جو لگائے وہ کسی فیکٹری کے نہیں تھے کسی کارخانے کے نہیں تھے کسی دکان کے نہیں تھے
وہ وہاں کے ببول کے درخت ککر دیاں سوئیاں جڑیاں سن شولا انہاں دا بنایا جدوں بنایا نا سونے دے کول آئے تے پوچھیا اج اے دی باس کی کیتا جے اجے اینی گل پہ کر سن ادھر وہ آ گیا جنوں جبریل آ گیا انہیں آخیا سونے انہاں نال گل نہ کرو پہلے اوتھاں دے ویکھو میرے نظر چکی نا اتنے سارے فرشتیاں بھی رضی کیتا اور میں نے گویا کیا کیا فرشتے ہو اج میرا وہ جڑا صدیق دا طرز اختیار کر جڑا صدیق دا لباس پائے گا اج جے انہوں سولا پسند نے تے مینوں بھی وہی پسند ہے اینی جگہ پسند دی گل آئی تو رب نے میرا کوئی ایک اور کلمہ بھی فرمایا ولا سوف یرضا ولا سوف یرضا وسيجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولا سوف إلا ابتغاء وجه الأعلى. اچھا یہ والا سوفا یرضا یہ علماء جانتے ہیں کہ سوفا کیوں ہوتا ہے جی اور اس میں بعد نے ان قریب کا معنی بھی کیا